اسلام بول کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فتنہ باطنیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے ترکی کی نئی ڈرامہ سیریل نظام عالم دیکھا ہے تو آپ اس فرقے کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ آج ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے یا لاشعوری طور پر دشمنی کی حدود میں شامل تھے، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک نئے طرز عمل کی بنیاد رکھی۔ اس طرز عمل کو ہم باطنیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بانی اور بڑے یا تو وہ افراد تھے جو اسلام کے مقابلے میں اپنی حکومتیں کھو چکے تھے اور اسلام سے آمنے سامنے مقابلہ اور جنگ ان کے بس کی بات نہ تھی، یا یہ وہ شہوت پرست اور لذت پسند لوگ تھے جو اسلام کی حدود و قیود میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، یا یہ شخصی سرداری کے حریص تھے جن کا صرف اور صرف مقصد اپنی ذات کے لیے سرداری حاصل کرنا تھا۔ ان تمام مقاصد کے لوگ باطنیت کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اسلام کو جنگ سے شکست نہیں دے سکتے، نہ ہی مسلمانوں کو کفر کی دعوت دے سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک نئے فتنے کی بنیاد رکھی۔ دوستو، فتنہ باطنیت کیا ہے اور اس کے عقائد کیا تھے، ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جتنے بھی احکام بھیجے، اللہ نے ان سب کو الفاظ میں بیان کیا اور ان کے معنی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے ہمیں بتائے۔ ان پر عمل پیرا ہو کر مسلمان شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب یہ فتنہ باطنیت کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر الفاظ و معانی کا یہ رشتہ قائم ہے اور مسلمان ایک جست وحید کی طرح ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کسی طرح الفاظ و معانی کو تبدیل کر دیا جائے جس سے امت ٹوٹ جائے۔ دوستو، اس نقطہ کو پانے کے بعد انہوں نے اپنا سارا زور اس تبلیغ پر صرف کیا کہ ہر لفظ کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک حقیقی اور باطنی۔ تو ان لوگوں نے جس طرح امت مسلمہ میں جنت، جہنم، فرشتے، نبی، وحی کے معنی متعین تھے، یہ معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائے تھے اور شروع دن سے مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان الفاظ کے معنی اپنی مرضی اور من مانی تشریح سے کیے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے نزدیک نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو۔ ان کے مطابق جبریل کسی ذات کا نام نہیں، صرف فیض کا نام ہے۔ ان کے نزدیک معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا، جنابت یعنی جنبی آدمی ناپاکی سے مراد افشائے راز ہے، یعنی راز کا کھل جانا۔ ان کے نزدیک غسل سے مراد تجدید عہد ہے، زنا سے مراد علم باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو وعدے میں شریک نہ ہو۔ ان کے نزدیک طہارت اور پاکی سے مراد مذہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب سے برات کرنا۔ تیمم سے مراد اجازت یافتہ بزرگ سے علم کا حصول۔ صلاۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت۔ زکوٰۃ سے مراد اونٹ، استداد وغیرہ سے مراد اشاعت علم۔ روزہ سے مراد افشائے راز سے پرہیز کرنا۔ حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے۔ جنت سے مراد علم باطن، جہنم سے مراد ظاہری علم، اور کعبہ سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی کی ذات۔ قرآن مجید میں طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان ہے۔
جس میں اہل شہادت غرق کر دیے گئے۔ آتش نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے، نہ کہ حقیقی آگ۔ ذبح سے مراد جس کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اس ذبح سے مراد بیٹے سے عہد لینا۔ یاجوج ماجوج سے مراد اہل زوائر ہیں۔ عصائے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ کی دلیل اور حجت ہے۔ دوستو، یہ تمام ان کے عقائد تھے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ تمام مسلمانوں میں جنت، جہنم، گناہ، روزہ، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے، اور صحابہ کرام سے لے کر تمام مسلمانوں کا ان الفاظ کے معنی پر اجتماع رہا ہے کہ ان کے معنی وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، لیکن یہ باطنی لوگ کہتے تھے کہ ان کے معنی کوئی بندہ بھی اپنی طرف سے مقرر کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو ان کے عقائد تھے جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایجاد کیے تھے۔ اگر اس فرقے کے بارے میں بات کریں تو اس فرقہ باطنیت کی بہت سی شاخیں ہیں، لیکن آج ہم جس شاخ کے بارے میں بات کریں گے اسے شاخ صباحیہ یا نظاریہ کہتے ہیں، جو آپ نے نظام عالم ڈرامے میں دیکھا ہوگا۔ یہ سب سے زہریلی اور خطرناک شاخ ہے اس فرقے کی۔ اس شاخ کے سب سے بڑے اور اہم فرد کا نام حسن بن صبا تھا۔ عملاً حسن بن صبا اس فرقے کا بانی تھا جنہیں حشیشن بھی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے حشیش یعنی بھنگ کو بڑی ذہانت سے استعمال کیا۔ حسن بن صبا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے احکام پاتا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ملتے ہیں۔ یہ حسن بن صبا ایران کے شہر قم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کا نام علی تھا جو اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس کا پورا شجرہ نسب یوں ہے: حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صبا حمزہ۔ حسن کا باپ عیار قسم کا آدمی تھا۔ اپنے خبیث باطن اور اپنے رفث کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں بدنام تھا۔ اس زمانے کے ایک اللہ والے بزرگ جن کا نام ابو مسلم رازی تھا، جو صحیح العقیدہ بزرگ تھے، حسن بن صبا کا باپ ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور اس وجہ سے کہ کسی طرح اس کا یہ رفض کا راز کھل نہ جائے اور مسلمان اس کو صحیح مسلمان سمجھنے لگے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ جب اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم امام موفق نے نیشا پور میں مسند درس سنبھالی تو مختلف شہروں کے لوگ ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ علی نے بھی اپنے بیٹے حسن کو داخل کرایا۔ حسن تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے والد کے پاس آ گیا، جو اب رے نامی علاقے میں رہتا تھا۔ سن 465 ہجری بمطابق سن 1072 عیسوی میں یہ اپنے ہم مکتب اور دوست نظام الملک توسی کے پاس نیشا پور پہنچا۔ نظام الملک نے اس کی ملاقات سلطان ملک شاہ سے کرائی اور اسے سلطان کا مشیر خاص مقرر کرا دیا۔ کیونکہ حسن نہایت ہی شروع سے خبیث الفطرت تھا، وہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ نظام الملک بات کو بادشاہ کی نظروں سے گرائے اور خود اس کا عہدہ حاصل کرے۔ چنانچہ حسن کی انہی حرکتوں کے سبب اسے سلجوکیوں کے دربار سے نکلنا پڑا۔ پھر وہ اصفہان پہنچا، لیکن کچھ عرصہ بعد اسے اصفہان کو بھی خیر باد کہنا پڑا۔ حسن بن صبا اصفہان سے رے پہنچا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ اسماعیلی مذہب کا داعی الکبیر عطاش تبلیغ و اشاعت کے لیے ملازم رکھتا ہے۔ حسن بھی وہاں پہ درخواست گزار ہوا۔ عطاش نے اسے ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے مصر بھیجا گیا، جہاں فاطمی لوگوں کی حکومت تھی۔ فاطمی وہ بھی شیعہ اور اسماعیلی لوگ تھے، اور ان کی فطرت اور ان کے عقائد بھی باطنی تھے۔ مصر میں حسن کو بہت قدر و منزلت ملی۔
اپنی فطرت کے مطابق کچھ عرصہ بعد مصر میں رہتے ہوئے یہ ایک سازش میں ملوث ہو گیا۔ اس بنا پر اسے قلعہ دمیات میں قید کر دیا گیا۔ اتفاق سے اسی روز قلعہ کا ایک مضبوط برج گر گیا۔ لوگوں نے اسے حسن کا باطنی تصرف سمجھا، جس پر لشکر کے امیر نے غصے کا اظہار کیا اور اسے قلعہ سے نکال کر چند عیسائیوں کے ہمراہ جہاز پر بٹھایا اور افریقہ کی طرف بھیج دیا۔ جہاز سے اتر کر اس کی ملاقات بڑے اہم اسماعیلی پادری علوی سے ہوئی۔ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کا جاسوسی نظام ختم کر دیا تو باطنیوں کو حسن کی سربراہی میں حلب، بغداد، اصفہان وغیرہ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں کی خانہ جنگی کے زمانہ میں باطنیوں کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے عجم کے بہت سے قلعوں اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ قلعوں پر قبضہ کی وجہ سے باطنی زیادہ دلیر اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے بے دریغ خون ریزی شروع کر دی اور چند دنوں کے اندر ہزاروں مسلمان، جن میں بہت سے اکابر علماء، رؤساء اور امراء بھی شامل تھے، سب کو قتل کر ڈالا۔ اور قتل کی وارداتیں اتنی عام ہو گئی اور لوگوں پر اتنا خوف طاری تھا کہ کوئی شخص گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کرتا۔ اگر گھر سے باہر جانے والا مقررہ وقت پر گھر واپس نہ آتا تو گھر والے اس کی موت کا یقین کر لیتے۔ دوستو، یہ آج کی ابتدائی ویڈیو تھی۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے آج کا سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔